भुवनेश्वर में मुनक्किदा एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। बारह गोल्ड, 5 सिल्वर और 12 ब्रोंज मेडल्स के साथ भारत अव्वल नंबर पर। साउथ अफ्रीका में जारी है वुमेन्स वर्ल्ड हॉकी लीग। भारत ने चिली के खिलाफ अहम मैच में कामयाबी हासिल करके क्वार्टर फाइनल के लिए जगह बनाई। भारत की 34 साल स्टार कैप्टन मिताली राज बनी खवातीन वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में कल भारत का मुमकिना क्वार्टर फाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला। श्रीलंका, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमें सेमीफाइनल्स की दौड़ से बाहर। भारत के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर और टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री टीम इंडिया के नए हेड कोच। रवि शास्त्री के अलावा होंगे राहुल द्रविड़ और जहीर खान टीम के साथ ओवरसीज टूर्स पर कंसल्टेंट्स। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के खिलाफ 5वें वनडे मैच में की 3 विकेट से कामयाबी हासिल और सीरीज 3-2 से जीती। श्रीलंका के कैप्टन मैथ्यूज का सीरीज की हार के बाद इस्तीफा। दिनेश चंदीमाल श्रीलंका की टेस्ट टीम के नए कैप्टन और उपुल थरंगा लिमिटेड ओवर्स में श्रीलंका के कैप्टन। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से नॉटिंघम में। पहले टेस्ट में कैप्टन कुक की सेंचुरी और स्पिन बॉलर मोइन अली की विकेटों के बदौलत इंग्लैंड की कामयाबी। दुनिया के सबसे कदीम और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में आज मेंस सेमीफाइनल्स का दिन। खवातीन के फाइनल में वीनस विलियम्स का मुकाबला गार्बिन मुरुगुजा से। मेंस डिफेंडिंग चैंपियन एंडी मरे बाहर और सेमीफाइनल्स में सिर्फ फेडरर मौजूद, बाकी खिलाड़ी अपसेट्स का शिकार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी में आपका खैर मकदम है। यह प्रोग्राम दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान गुल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है, लेकिन विंबलडन के हवाले से आपको ये भी बता दें कि भारत की अभी भी एक उम्मीद कायम है। रोहन बोपन्ना और मिक्स डबल्स में उनकी पार्टनर जो हैं वो क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं और सभी शायकीन टेनिस की निगाहें उन पर मरकूज हैं कि वो आगे बढ़ते हैं या नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की बात करें तो एक ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और ख़वातीन के खेलों के हवाले से आप बात कर सकते हैं उनके साथ। और फ़ोन नंबरात आपको मालूम हैं, अब से ज़रा देर बाद आप फ़ोन कीजिएगा 2481813 और 2481832 पर और हमारे मेहमान के साथ बात कीजिएगा। इसके अलावा जो है आज के प्रोग्राम में लोकल स्पोर्ट्स की भी बात होगी। क्या कुछ हुआ है जम्मू कश्मीर में खेलों में, ये हाल आपको बताएंगे मेरे साथी आरिफ परे। शुक्रिया इमरान और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन दिनों रियासत के बेशतर इलाकों में खिलाड़ी मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अगरचे रियासत के खेल शायकीन और खिलाड़ी नाक़िस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी नाला हैं, लेकिन इन मुश्किलातों के बावजूद भी खिलाड़ी मैदानों का रुख करते नजर आ रहे हैं। इन्हीं खेल सरगर्मियों के बारे में आप तक लेटेस्ट और फटाफट अपडेट्स पहुंचाने के लिए मैं आरिफ परे आपकी खिदमत में आज का लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप लेकर हाजिर। करते हैं आज के लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप की शुरुआत इस बडगाम प्रीमियर लीग फाइनल के मरहले में दाखिल।
رائزنگ سٹار بڑگام اور شیخ پورہ 11 کے درمیان کل ہوگا مقابلہ۔ جنٹل مین گیم کرکٹ سے ہی اور ایک خبر، بنی ہال میں بنی ہال پریمیئر لیگ کا 5واں سیزن ہوا شروع۔ پرویز رسول نے کیا لیگ کا افتتاح۔ اس لیگ میں 32 ٹیمیں لے رہی ہے حصہ۔ جموں کے میدانوں سے ہی یہ خبر، جموں کے گونڈ بلیسا میں ایکو والی بال کمپٹیشن کیا گیا منعقد۔ جموں کشمیر فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور انوائرمنٹل سوشل سپورٹ سوسائٹی بلیسا نے کیا تھا مقابلے کا انعقاد۔ ڈسٹرکٹ پلوامہ سے یہ خبر، ضلع پلوامہ کے کھریو میں وہاب خار فٹ بال ٹورنامنٹ ہوا اختتام پذیر۔ SRTC 11 نے فائنل میں دی عیدگاہ اکیڈمی کو 3-2 سے شکست۔ سائیکلنگ سے یہ خبر، اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں اگلی سائیکل ریس کا انتظار۔ پچھلی سائیکل ریس میں دانش علی نے کی اسلامیہ کالج سائیکل ریس میں اول پوزیشن حاصل۔ ریس میں 42 پارٹیسپینٹس ہوئے تھے شامل۔ ڈوڈا میں جاری آل انڈیا 13th گلفران میموریل T20 کرکٹ چیمپئن شپ میں مسعود کرکٹ کلب بدرواہ نے اسکاٹ کرکٹ اکیڈمی جھارکھنڈ کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں بنائی اپنی جگہ۔ DIG سینٹرل کشمیر رینج نے کیا بڑگام میں T20 کاسکو ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ ٹورنامنٹ میں 64 ٹیموں نے لیا حصہ۔ شیر کشمیر انڈور اسٹیڈیم میں ہوئی سمر باسکٹ بال لیگ اختتام پذیر۔ 20 ٹیموں نے لیا ہی لیگ میں حصہ۔ ذیشا رسول اور اسے بشیر کو ملا بہترین کھلاڑی بننے کا ایوارڈ۔ اور آخر میں یہ خبر، پونچھ میں ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروس اینڈ سپورٹس اور پونچھ ڈسٹرکٹ تائیکوانڈو ایسوسی ایشن نے مل کر کیا سمر تائیکوانڈو کیمپ کا انعقاد۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا لوکل سپورٹس راؤنڈ اپ، لیکن ابھی آپ کہیں جائیے مت، کیونکہ پروگرام میں اب بھی بہت کچھ باقی ہے جس کو جاننے اور دیکھنے کے لیے ہم پھر ایک بار چلیں گے عمران گل کے پاس۔ جی ناظرین، یہ تھا J&K سپورٹس راؤنڈ اپ، امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں نے ذکر کیا کہ آج ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور آپ ان سے بات کر سکتے ہیں ریاست میں خواتین کے سپورٹس کے حوالے سے۔ تو کون ہیں آج کی مہمان، اور یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں ساجد حمید کے پاس۔ ناظرین، ملک کی دوسری ریاستوں کے مقابلے میں ہماری ریاست میں فیمیل سپورٹس مین کی جو تعداد ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے نہ صرف ایک بلکہ 2 سپورٹس میں مہارت حاصل کری ہے، اور اب اپنی اس مہارت کو وہ دوسرے بچوں اور بچوں تک پہنچاتی ہے۔ میری مراد قدسیہ الطاف سے۔ بہت خوش آمدید آپ کا اسٹوڈیوز میں۔ ساری بات ہے، جو آپ کا میں پروفائل دیکھ رہا تھا تو سکینگ اور فٹ بال پر آپ نے توجہ مرکوز کی ہے۔ فٹ بال میں آپ نے شروعات کی تھی، لیکن بعد آپ نے شفٹ کیا سکینگ کی طرف۔ فٹ بال کے بارے میں کیوں آپ نے شفٹ کیا وہ بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سکینگ نے کیسے آپ کو فیسنیٹ کیا اپنی جانب؟ پہلے میری سسٹر جاتی تھی سکینگ کے لیے، جب میرا ایسے فٹ بال میں ڈسکریجمنٹ ہو گیا پھر میں سکینگ کی اور چلی گئی۔ پھر میں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سکینگ اینڈ ماؤنٹینئرنگ گلمرگ، تو وہاں سے میں نے بیسک انٹرمیڈیٹ ایڈوانس کورس کیا اور اس کے بعد ریفریشر کورس بھی کیا۔ پھر اسی میں جو انڈین انسٹیٹیوٹ ریپیوٹڈ انسٹیٹیوٹ ہے گلمرگ میں، وہاں کی فیسلٹیز مجھے نہیں لگتا ہے کہ ویسی فیسلٹیز کہیں اور پہ ہوں گے۔ بیسٹ فیسلٹیز ہے، بیسٹ کوچنگ وہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہے، اکوپمنٹ بیسٹ ہے وہاں کا،
ہر ایک بچے کے پاس اکوپمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ. ایسا نہیں ایک بچے کو رکھ دیں گے سائڈ میں دوسرے کو پھر کرا دیں گے, نہیں, بہت اچھی فیسلٹی ہے وہاں پہ. میں نے تینوں کورسز کیے, اس کے بعد ریفریشر کورسز کیا, اس کے بعد جتنے بھی کمپٹیشنز ہوئے وہاں پہ گلمرگ میں. اچھا, کورسز کے بارے میں تو خیر آپ سے بات ہوگی. اب چونکہ آپ نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسکیئنگ اینڈ ماؤنٹینئرنگ کی تعریفیں کی, میں بھی تو ایک تعریف اپنے طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک واحد ادارہ ہے جہاں پر نہ صرف ریاست جموں کشمیر بلکہ ملک کے جو مختلف ریاستیں ہیں وہاں سے پارٹیسپینٹس آتے ہیں اور بہت معمولی رقم دے کے وہ یہ کورس کر جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ چونکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہوں گے گھر پر تو اسکیئنگ سے بھی ان کی دلچسپی رہی ہوگی, تو وہ یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کی انفارمیشن کے لیے بتائیے کہ جو بیسک کورس ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا ٹیکنیکس آپ نے سیکھی تاکہ ایک امپریشن ملے ہمارے بچوں کو. جی, ایسا ہے کہ وہ سارا ہمیں برف پہ کرنا پڑتا ہے. تو اس سے پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اکوپمنٹ اس کا جو سکیز ہوتی ہے, شوز ہوتا ہے, اسٹک ہوتی ہے, ایسے اس میں شیڈز لگانی پڑتی ہے ہمیں. تو وہ کیسے ہم لگاتے ہیں, ہر ایک بچے کا مطلب سائز برابر ہونا چاہیے, فیملیئر کرتے ہیں. جی بالکل, ہاں, اپنے ہائٹ کے حساب سے سکیز دی جاتی ہے وہاں پہ, اسٹکس ہائٹ کے حساب سے دی جاتی ہے. پھر وہاں پہ پہلے اس کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ پہلے اکوپمنٹ ہے کیا, اس کے بعد پھر اس میں بولا جاتا ہے کہ ہاں سنو پلو بیسک ہوتا ہے اس میں. پہلے یہ کہ سنو پر آپ کیسے کھڑی ہو جائے, بیلنس. بالکل, اس میں اے شیپ بنائی جاتی ہے, اے شیپ میں, کیونکہ جب ہم جاتے ہیں ہم پھر بولتے ٹھیک ہے آپ بڑا اے بنیں گے, نیچے جائیے. پہلے یہ ایسے سلو پہ نہیں لے کے لے جاتے وہاں پہ, بالکل پیرلل آپ نہیں رکھ سکتے اس کی شروع میں. بالکل, پہلے وہاں پہ اتنے سلو پہ نہیں لے جاتے ہیں, پہلے پلین پہ کراتے ہیں تاکہ بچہ. جی, انڈین انسٹیٹیوٹ کا الگ ہے وہاں پہ ٹی بار, وہاں پہ وہ اسی پہ کراتے ہیں. باقی جو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ بیبی سلو پہ کراتے ہیں. سنو پلو, پھر دھیرے دھیرے سنو پلو ٹرنز ہوتے ہیں اس میں. پھر اس میں جب اتنا آئے گا پھر بچے کو بولتے ہیں آپ فری اسکیئنگ تھوڑا سا کر لو کہ وہ اپنا کیا دکھا سکتا ہے اس میں. پھر آتا ہے اس میں سائڈ سلپ, اس کے بعد ایسے انٹرمیڈیٹ میں آتا ہے پارلر آتا ہے, ٹرنز آتا ہے, اور اس میں آتا ہے اپ ہل سوئنگ آتا ہے, اس میں سائڈ سلپ گارلینڈ آتا ہے. ایڈوانس میں پھر مکس اپ ہوتا ہے اس میں بیسک اور انٹرمیڈیٹ کا. اس میں پھر ایڈوانس میں مطلب جی بالکل, اور اس میں پھر اتنا جب بچہ وہاں پہ پلین پہ سیکھتا ہے پھر اس کو گنڈولا فرسٹ فیز پہ لیا جاتا ہے, کونگڈوری جس کو ہم بولتے ہیں. پھر بچہ وہیں سے آتا ہے اسکیئنگ کرتے کرتے, اور جو اس نے ٹیکنیکس وہاں پہ سیکھی ہوتی ہے بیسک انٹرمیڈیٹ میں وہ وہاں سے وہ ایڈوانس میں کر کے آتا ہے, اور کونگڈوری سے اسکیئنگ کرتے ہوئے آتا ہے وہ. اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہاں اگر ہم گر جائے تو ہمیں اٹھنا کیسے ہے, پھر وہاں پہ اسٹک ہمیں کہاں پہ پلانٹ کرنی ہے, وہاں پہ ہماری اسکیز لوز نہیں ہونی چاہیے, اس کا پریشر برابر ہونا چاہیے. شوز ہم ایک مطلب وہاں پہ ایک سائز ہوتا ہے جو اسکیز کا, اس میں شوز برابر فکس ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم ایک کا شوز پہنے اس کی کسی اور کی, کیونکہ اس میں برابر سائز رکھا ہوتا ہے اور اچھے سے وہ کیا جاتا ہے اس میں. اچھا, مجھے بتائیے کہ کتنا رسک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چونکہ بگنر ایک جا رہا ہے اسکیئنگ کرنے کے لیے, آپ کتنا رسک آپ سمجھتے ہیں, یا اس رسک کو پھر کور کیا جاتا ہے ایکسپرٹیز سے جو وہاں کے کوچ صاحب ہیں؟ جو کوچ ہے وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں. پہلے مطلب بچے کو شوق ہوتا ہے, وہ کسی سپورٹس میں جاتا ہے نا, اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا ہے مجھے لگے گی, وہ اتنا بولتے ہیں ہاں جی مجھے کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو کروں گا ہی. اتنا سکھاتے ہیں. ہاں رسک ہے اتنا کہ اگر ہم اچھے سے نہ کر پائے, مطلب ایج پھنس گیا تو اتنا وہاں پہ ہاں بولتے سافٹ سنو میں بیسک والوں کو نہیں لے جاتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے الگ سکیز ہوتی ہے. اس میں تو ایسے ہم یوز کرتے ہیں ڈائناسٹر کرتے ہیں یوز, وہ ہارڈ سنو پہ ہم یوز کرتے ہیں. اور بچے جو ہے بیسک والے ان کو زیادہ پھر صبح کراتے ہیں. اب ریفریشر کورس کے بارے میں آپ سے بات ہوگی, لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست کر دوں گا, چونکہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے اسکیئنگ ہے اور فٹ بال ہے, تو ظاہر بات ہے اگر آپ کوئی اپنی کوئی رائے اس ٹاپک کے حوالے سے دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے جو فون نمبرات ہیں وہ 24818113 اور 248183 ہے, اور ٹاپک ہمارا ہے ویمن سپورٹ ان JNK. اچھا, ریفریشر کو چونکہ 3 کورس تو آپ نے کر دیے, اب آپ ایکسپرٹ بن گئی ہے اسکیئنگ کی, اور اس کے بعد چونکہ ریفریشر کورس ہوتا ہے بہت کمپٹیشنز کے لیے, بہت ایک بیچ والی لنک ہوتی ہے جس کو ریفریشر کورس کے لیے بھر جاتے ہیں. تو ریفریشر کورس میں بتائیے کہ کیا کیا چیز آپ کو سکھاتے ہیں. ایکچولی کرتے ہیں اس میں کارونگ ہم سیکھتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے جب ہمیں پھر کمپٹیشنز کے لیے جانا پڑتا ہے, کمپٹیشن میں 2 فیز ہوتے ہیں ہمارے, یا تو سلالم یا تو جینٹ سلالم. سلالم میں کیا ہوتا ہے پولز نزدیک رکھے جاتے ہیں اور جینٹ سلالم میں پولز دور رکھے جاتے ہیں. ہمیں ریفریشر میں وہی سکھایا جاتا ہے پھر کہ آپ کیسے کرو گے پار,
وہ جو پولز ہیں ان کے بیچ میں سے آپ کیسے نکلو گے وہاں پہ. اس میں ہم کارونگ ان دا سینس وہ ہوتا ہے کہ ایجز پہ سکیز لے جاتے ہیں, بہت ایج پہ ہوتا ہے, بالکل ہوا میں ہوتا ہے, ہاں بالکل ایج پہ سارا وزن جو ہوتا ہے ان ایج پہ ہوتا ہے, بالکل, اور سپیڈ بھی اسے آپ گین کر سکتے ہیں, آپ گین کر سکتے ہیں. جی بالکل, وہ کارونگ سے ہوتا ہے, وہ ہم اس میں سیکھتے ہیں. اور جو ہمیں کچھ کمی پیشی رہی ہوتی ہے ہمارے کورسز میں وہ پوری ہو جاتی ہے ریفریشر کورس. کچھ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے, پہلے ان کی کال لیتے ہیں. ہیلو ہیلو جی, ہاں گڈ ایوننگ, میں ایم کے بٹ بول رہا ہوں. بٹ صاحب خوش آمدید پروگرام میں. آج کے ٹاپک کے حوالے سے اب آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. ہاں میں دیکھ رہا ہوں آپ نے ایک سپورٹس لیڈی لائی ہے جی, تاشون سپورٹس لیڈی انمت آج یہ بہت اچھی بات ہے کہ لڑکیاں آگے جا رہی, کوچ زالے وومن فوک آگے جا رہا ہے, بہت خوشی کی بات ہے. جی, اور یہ جو کچھ لڑکیاں بہت ہے مہر النساء وہ دوسری ہے وہ کراٹے میں ایسے آنے چاہیے. They should compete and give fight to the internationally to all kinds. یہ ٹارچ لائٹ ایک ہے کشمیر کے لیے, یہ لیڈیز ان کو آنا چاہے. اور دوسری بات میں کہہ رہا ہوں, ان کو ہاتھوں پر زخم میں دیکھ رہا ہوں, ان کو بڑھنے گا. جب تک یہ زخم نہ آ جائے, مجھے خود بھی سپورٹس میں مجھے بھی بہت زخم آئے, تب تک ترقی نہیں کرتا. کندن بن جاتا ہے انسان یہ چوٹ کھانے کے بعد, یہ فال آؤٹ بنتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں لائیو ٹیلی کاسٹ میں. So this is good, but ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں, ان کو یہ لگنا نہیں چاہیے, مگر جب تک نہ لگے تب تک سپورٹس مین آگے نہیں پرفیکٹ نہیں بنتا ہے. بالکل, تھینک یو. بہرحال بٹ صاحب ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے, اور خود سے آپ کا یہاں اسٹوڈیوز میں آنا اسی بات کی دلیل ہے کہ دوردرشن چاہتا ہے کہ جو ہماری لڑکیاں ہیں, جو ہماری بچیاں ہیں, وہ بڑی تعداد ان کو ایک تحریک ملے مختلف سپورٹس میں جانے کی. اور جب سپورٹس میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے اچھا کریں گی, ایکسل کریں گی, تو ہمارا نام بھی روشن ہوگا اور ہماری ریاست کا بھی نام ہوگا. اچھا, آپ کمپٹیشنز کی بات ہو گئی, تو مجھے بتائیے کہ 2-4 سال 5 سال جو آپ اسکیئنگ کے ساتھ وابستہ رہی ہے, تو کمپٹیشنز وغیرہ میں آپ گئی ہیں, کہاں پر گئی ہے, وہاں آپ کی پرفارمنس کیسی رہی ہے؟ ہمیں وہاں پہ پہلے ہوا تھا کمپٹیشن گنڈولا کا, وہ ہر سال ہوتا ہے وہاں پہ. گنڈولا کپ ہوتا ہے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور کیبل کار کارپوریشن کرتے ہیں, وہی کرتے ہیں وہ آرگنائز. اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. پھر وہاں پہ ڈربی ہوتی ہے, اسی کے ساتھ سنو ڈربی ہوتی ہے, اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. پھر اسٹیٹ چیمپئن شپ, ہمیں مطلب جتنے بھی میں نے کمپٹیشنز کھیلے ہیں اس میں وہ سارا گلمرگ میں ہی ہے, کیونکہ باہر جو ہے مطلب اولی وغیرہ میں وہاں پہ اتنا سنو کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتا ہے جتنا ہمارے گلمرگ میں ہوتا ہے. اور یہ ہماری سنو جو ہوتی ہے بالکل بیسٹ ہے, اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ نیشنلز ہوتے ہیں. یہ ہمارے مطلب باقی ٹورزم کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہاں پہ, کیونکہ ویسے زیادہ لوگ راغب ہوتے ہیں ہمارے کشمیر کی اور جتنے بھی ہوئے مطلب پھر نیشنلز بھی کھیلے ایسے. اور یہ بھی آپ بتا دیجئے ناظرین کو کہ یہ جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے, سکی ڈیسٹینیشن گلمرگ ورلڈ میں دی بیسٹ مانی جاتی ہے, کیونکہ ایئرپورٹ سے یا سٹی سینٹر سے آپ بالکل آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگے گا. اور اتنا ہے پورے گلمرگ میں انسان سکی کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک سلوپ ہے, پورا گلمرگ کی پوری وادی بری ہوتی ہے اسکیئر سے ونٹرز میں. اگر باہر کے لوگ بھی آئیں گے ان کو بھی سکھائیں گے, ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ریاست کے مطلب بچے جو لوگ ہیں وہاں پہ کرتے, نہیں, باہر کے ریاست سے آ رہے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں وہاں پہ, اور خوشی ان کو بھی سکھاتے ہیں. جی. اچھا, ظاہر بات ہے کہ جب آپ ایکسل کریں گی, مختلف کمپٹیشنز میں حصہ لے گی, اچھا کریں گی, تو اس کے بعد امید ہوتی ہے کہ آپ اپنی ریاست کو ریپرزینٹ کریں باہر مقابلوں میں, یا ایون کنٹری کو ریپرزینٹ کریں. کچھ موقع ملا آپ کو اس میں کہ آپ کی پرفارمنس کی بنیاد پر آپ کو سلیکٹ کیا گیا ایڈوانس جگہ پہ جانے کی؟ بالکل, ہمیں وہاں پہ بولا گیا 2013 میں, وہاں پہ ایک کمپٹیشن ہوا اور ہمیں بولا گیا جو اس میں گولڈ اور سلور جیتے گا اس کو کوریا کے لیے جانا پڑے گا. اور ہمارے ایسے کمپٹیشنس ہوا, میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور میرا سلور میڈل آیا اس میں. پھر ہمیں ایسے پاسپورٹ بھی پکڑا گیا ہمارا, کیونکہ ہم جانے والے تھے کوریا جانے والے تھے, لیکن انفارچونیٹلی پھر کوریا کچھ اور لوگوں کو بھیجا گیا جو کہ ٹرائلز میں بھی نہیں تھے. ویری انفارچونیٹ کہ ایسا ہے, لیکن تب بھی میں نے ہمت نہیں ہاری, میں نے اسکی نہیں چھوڑی. جی اچھا, میں ہمارے کو اینکر ہے عارف, وہ آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہے. عارف سوال پوچھے اپنا. میم میرا آپ سے ایک بیسک سا سوال ہے کہ چونکہ ہماری ریاست میں جو مطلب ماحول جو ہے یا باقی چیزیں جو پرابلمس آ رہی ہے, تو یوزولی لیڈیز کو یا لڑکیوں کو گھر سے سپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے اجازت نہیں ملتی, یا باقی کئی چیزیں ہیں. تو کیا آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے, یا جن کو ایکٹیویٹیز کے لیے اجازت نہیں مل رہی ہے, آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, یا ان کے والدین کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے, کیونکہ آپ ایک خود فٹ بال کوچ بن گئی ہے, تو جو کھیلنا چاہتے ہیں لیڈیز ہماری یا لڑکیاں, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے میں اتنا بولوں گی، میرے ساتھ میرے پیرنٹس کا سپورٹ ہمیشہ رہا ہے. میرے ابو، میری مما، میری سسٹر ہمیشہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. مطلب جب بھی میں نے فٹ بال شروع کیا تھا، میں نے ان کو کہا، ان دنوں کوئی لڑکی فٹ بال میں نہیں تھی. میں پولو گراؤنڈ آتی تھی اپنے ابو کے ساتھ دیکھنے کہ وہاں پہ مینس فٹ بال ہوا کرتا تھا، ہم دیکھتے تھے. میں نے وہ بولا ہاں ابو میں بھی جانا چاہتی ہوں اس گیم میں. انہوں نے ایسے ہی بولا ٹھیک ہے. ہم نے بہت زیادہ مطلب اپروچ کرنے کی کوشش کی، اسپورٹس کاؤنسل یا فٹ بال ایسوسیشن. تب وہ بھی کیا کرتے، تب وہ اتنا بول رہے جب فیمیلز آئیں گی تب ہم آپ کو انفارم کر دیں گے. اتنا ہاں بہت ساری ایسی لیڈیز ہیں، گرلز ہیں جن کو گھر والے ایلو نہیں کرتے. میں ان سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جینڈر ڈسکرمنیشن نہ کرے. لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہیں. ابھی میں زندگی کے دوسرے شعبوں میں لڑکیاں آتی ہیں، اگر میں اتنا بولوں گی، میں چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتی ہوں. ہم اسکول جاتے ہیں، وہاں پہ ہمیں فیمیل ٹیچر پڑھاتی ہے. ہم کہیں اور جاتے ہیں، کیوں کسی آفس میں جائیں گے، کیوں وہاں پہ فیمیل اور میل ایک ساتھ نہیں ہوتے؟ تو سپورٹس میں کیوں یہ ڈسکرمنیشن آپ کر رہے ہیں؟ اور ہاں کئی بار مجھے بھی کہیں نے ایسے کہا تھا یہ مینس گیم ہے فٹ بال، آپ کیوں جا رہی ہے اس میں، اس سے کیا ہوگا، چھوڑو نہیں کھیلو ایسے. لیکن ہاں مجھے پتا، مجھے گھر والوں نے اتنا بولا تھا کہ آپ مت دوسروں کی باتوں پہ دھیان دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کسی نے کسی کو تو پہل کرنی ہے، ظاہر بات ہے. صاحب قدسیہ کے ساتھ بات جاری رہے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، دیکھتے ہیں کہاں سے. ہلو ہلو جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو بہٕ چھُس محمد یوسف. جی ؤنِو حظ یوسف صٲب. بہٕ چھُس ڈوڈا پٮ۪ٹھ محمد یوسف. بہٕ اوسُس تُہُنٛد پروگرام وٕچھان. جی ٹیلیویژنُک والیوم کٔرِو کم، ٹیلیویژنُک والیوم کٔرِو کم تہٕ پرٛژھِو سوال. جی تُہُنٛد پروگرام اوس وٕچھان، اَتھ منٛز چھِ تُہۍ لیڈیٖز اکھ کھِلٲڑۍ کیٛاہ چھِ وَنان. ٹھیٖک. تہٕ بہٕ حظ چھُس اَتھ منٛز واریاہ خۄش کیٛاہ چھِ وَنان کہِ یہِ چھُ سرینگر گُلمرگَس منٛز تُہۍ یِم پروگرام چلان. اَسہِ چھُنہٕ ییٚتہِ ڈوڈاہَس منٛز کیٛاہ چھِ وَنان کانٛہہ تہِ اویرنیس اَتھ بارَس منٛز. ظاہر بات ہے کہ جب یہاں سری نگر میں شروعات لیٹ ہو گئی بچوں کی اور بچوں کی، تو ڈوڈا تو خیر دور ہے. جی میں امید کرتی ہوں کہ یہاں کے ہر ایک ڈسٹرکٹس میں سپورٹس ہو، جی فیمیلز کے لیے بھی اور میلز کے لیے بھی. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ فٹ بال کے ساتھ آپ نے NIC پٹیالہ میں کورس وغیرہ کیا، اس کے بارے میں بات کروں گا. کیا آپ اسکیئنگ کے ساتھ اب بھی جڑی ہوئی ہے یا آپ نے خیر بات کر دیا اس کو؟ نہیں چھوڑا نہیں ہے کبھی. بس اس سال میں نہیں گئی کیونکہ میں NIS پٹیالہ میں تھی، کیونکہ یہاں پہ ونٹرس میں ہی ہوتا ہے. تب میں وہاں فٹ بال کے لیے گئی تھی، سرٹیفکیٹ کورس کے لیے. صرف اس سال میں نہیں گئی، ورنہ میں ہر سال جاتی ہوں. اچھا چونکہ کوچنگ میں جو ہمارا NIS جو پٹیالہ انسٹیٹیوٹ ایک ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک سند سمجھی جاتی ہے کہ وہاں پر کوئی جائے تو سونا بن کے وہاں آتا ہے. تو کیا اتفاق ہوا، کیسے وہاں جانا ہوا؟ مطلب ایسے ہی پتہ چلی جب میرا ایسے فٹ بال میں مطلب کوچنگ نہیں ملی یہاں پہ ہمیں، کہ مطلب یہاں پہ گرلس نہیں تھی. یہ پھر ایسے بولتے کہ ہاں جب گرلس آئیں گی تب ہم آپ کو بلائیں گے، لیکن وہ بلاوا مجھے کبھی نہیں ملا. گرلس ہی نہیں آئی تو ظاہر بات ہے. اس وجہ سے میں چاہتی تھی کہ لیکن میں کر لوں. پھر اس کے بعد مجھے پتہ چلی ایسے کورس کنڈکٹ ہو رہا ہے وہاں پہ، تو میں نے اس کے لیے اپلائی کیا. پھر میں وہاں پہ گئی، جین فیب میں تھا وہ، 1 جین سے وہ سٹارٹ ہونے جا. جی بالکل 2017. میں وہاں پہ گئی 2 مہینے کے لیے، اور وہاں کا مطلب ایکسپیرئنس الگ ہی ہے. اب اتنا ہے کوچ وہاں پہ ایکسپیرئنسڈ ہے، بالکل اکوموڈیشن، باقی اتنا ہے کہ پہلے انسان ڈسپلن سیکھتا ہے، سب سے بڑی بات. اور اتنا ہے کہ جب وہاں پہ ہم نے سیکھا کہ ہمیں بچے کو کیسے ٹرین کرنا ہے. ایون یہ کہ بچے کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے. میری خود کی اکیڈمی ابھی چل رہی ہے 7 اسٹارز فٹ بال اکیڈمی، کشمیر یونیورسٹی میں کر رہی ہوں. تو وہاں پہ بھی مجھے 5 ایج سے لے کے 22 ایج تک کے بوائز آ رہے ہیں، ابھی گرلز بھی آ رہی ہے. تو اتنا ہے بچوں کے ساتھ بچہ بننا، کیونکہ اتنا نہیں ہے کہ بچے کو ہم اسٹرکٹ رہیں گے، ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں آپ کو کرنا ہے، اس کی لیول پہ آپ کو جانا پڑے گا. بالکل اسی کی لیول پہ جانا پڑتا ہے. بچے اتنا کبھی بولتا ہے کہ میم بس اتنا آج یہ نہیں کھیلنا ہے، مجھے اور کچھ کھیلنا ہے، تو بچے کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے. بالکل وہاں پہ اتنا ہے، اور وہاں پہ باقی ہمیں پڑھاتے بھی تھے. قدسیہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ نے شروع میں کہا فٹ بال میں ڈسکریجمنٹ ہوئی، تو وہ کیا ڈسکریجمنٹ تھی؟ ڈسکریجمنٹ یہ تھا، میں نے جب میں جانا چاہتی تھی فٹ بال میں نے اپروچ کیا اسپورٹس کاؤنسل کو، فٹ بال ایسوسیشن کو. مطلب میرے ابو یوزولی جاتے تھے وہاں پہ کہ ایسے، کیونکہ فارم نکلتے کچھ ایسے کوچنگ ہونا ہے، میں فارم بھر دیتی تھی. لیکن وہاں پہ اتنا ہوتا تھا صرف کہ نہیں جی یہ
बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है। इतना मैं उनको फिर बोलती प्लीज़ मुझे कोचिंग करा, वो बोलते जब गर्ल्स आएंगी हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन वो कॉल कभी नहीं। इमरान परसिस्ट किया, उन्होंने जद्दोजहद में लगी रही बावजूद की नेगेटिव वाइब्स मिलने के। तो जाहिर बात है कि एक कॉल साजिद साहब जुड़ गए हैं, पहले कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, जी जी जी, बात जारी रखिए। तो वहाँ पे ऐसा ही होगा, कुछ टाइम के लिए हुई यहाँ पे फिर कोचिंग, उसमें भी फिर ऐसे कुछ लड़कियों का, मतलब मैं बोलूँगी सबका माइंड सेटअप ठीक नहीं होता है, किसी के एक राय होती किसी की दूसरी। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मेरी दोबारा प्रैक्टिस रुक गई, लेकिन उसके बाद भी फिर वो कैंप दोबारा डटी रही मैदान। हाँ बिल्कुल, मैंने छोड़ा नहीं। फिर इतना मतलब जब मैं कंटिन्यूसली मतलब घर पे मैं करती थी, मेरे वो फुटबॉलर तो है नहीं, लेकिन जो टीवी पे देख रहा था ऐसे पासिंग वगैरह, तो वो हम आपस में कर लेते थे ताकि मैं डिस्करेज नहीं हूँ, वो उसलिए मुझे वो कराते थे कि मेरी हिम्मत ना टूटे, वरना वो तो मुझे बताइए कि चूंकि स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने जो हाल ही में यहाँ कोचिंग कैंप मुनक्कद किया मेराजदीन बटू, तो मेरे ख्याल में सिल्वर लाइनिंग है आपकी लाइफ में, क्योंकि दो चीजें आपको मिल रही है। एक तो इस दिग्गज जो खिलाड़ी है उनको देख के आपको कोच को साहब बात जारी रहेगी, आप कॉलर जुड़ गए हैं, कोचिंग की बात होगी, लेकिन कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? मैं फारूक अहमद खान बोल रहा हूँ। जी फारूक साहब, जी जी फारूक साहब पूछिए अपना सवाल। मैं गुल साहब को और हमीद साहब को पहले खुश आमदीद करना चाहता हूं। आज मेरा फोन लग गया। जी शुक्रिया, फरमाइए। तो मैं हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ पर एक मोहतरमा बैठी है कि जो हमारे फुटबॉल कोच है। हेलो जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, लेकिन हमारी तो बदकिस्मती की बात है कि हमारे जहाँ पर भी बाहर जाते हैं कि वहाँ पर लड़कियाँ खेलती है, चाहे कोई भी खेलती है, लेकिन हमारे यहाँ कश्मीर में वो अच्छे कोई भी फुटबॉल टीम नहीं पाता है अभी तक। हाँ, तो अगर कॉलेज में जहाँ पर वुमेन्स कॉलेज है, जहाँ पर उनके बाद ग्राउंड है वो है, अगर वहाँ पर ये इसका स्टार्ट किया जाएगा तो हमारे पास काफी टैलेंट हो, वो बाहर इंग्लैंड का टैलेंट बाहर आ जाएगा। जी जी जी, लेकिन तो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे जो यहाँ पर फुटबॉल एकेडमी है, लेकिन अगर वो उसको थोड़ा सा स्टेटस दे देंगे तो कितना बेहतर रहेगा। दायरा बढ़ाना पड़ेगा आपको। लड़कों में तो काफी शुरुआत हो चुकी है, क्लब्स बन रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है। इससे बड़ी खुशकिस्मती नहीं होगी कि अगर गर्ल्स आएंगी इस फील्ड में। मैं नहीं बोलूंगी सिर्फ फुटबॉल में, मैं चाहती हूँ गर्ल्स हर एक स्पोर्ट्स में आए। जी बिल्कुल, मैं इतना आपकी वसादत से अभी गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहती हूँ कि यहाँ पे ऐसे ही मतलब इनिशिएटिव लाए जाए ताकि गर्ल्स भी आ जाए इसमें। अगर ये ऐसे कॉम्पिटिशन्स कोई ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं नहीं बोलूँगी बस सिर्फ फुटबॉल का, किसी और में ऐसा नहीं है, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी भी होंगी जो इंटरेस्टेड होंगी फुटबॉल में, किसी और गेम्स में, कि हर एक जगह ऐसा होना चाहिए ताकि गर्ल्स को भी मौका मिले। और इतना मैं बोलूँगी, हमारे कश्मीर में हर एक चीज़ का बहुत अच्छा टैलेंट है, बस इनको उभरने की जरूरत है। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं कहाँ से कॉल करते हैं। हेलो हेलो हेलो, जी जी, नाम बोलिए और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लुबना हसन बेमना से बोल रही हूँ। जी लुबना, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं 12th से, मैं आपसे क्वेश्चन बोलना चाहती हूँ। मैं 12th से ट्राई कर रही हूँ कि मैं किसी फील्ड में जानी चाहिए, किसी स्पोर्ट्स में मैं जानी चाहिए। 12th से मेरे को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मुझे बोला जा रहा था कहीं पर भी, मतलब मैं कहीं पर भी जाती थी, मुझे फुटबॉल खेलना है, कुछ भी कुंग-फू, कुछ भी मुझे खेलना है, तो उसके लिए मुझे बोला जाता था आप वेट करो, जब लड़कियों की टीम आएगी उसके बाद हम आपको बुलाएंगे। 12th से आज तक मुझे कहीं पर ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि आ जाइए बेटा आप खेलिए। अब मैंने सोचा फुटबॉल है, चलो फुटबॉल में जाते। अब मुझे आपसे क्वेश्चन है, आप कब ये स्टार्ट करने वाले हैं, ये फुटबॉल की आप कोचिंग कब लड़कियों को देने वाली है? शायद 12th क्रॉस कर चुकी हैं, शायद कॉलेज में है शायद। तो इतना मैं आपको बोलूँगी, मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका है, मैं भी वेट करती थी, लेकिन मैं इतना बोलूँगी आप हिम्मत नहीं आ रही है, आप इवन कल ही स्पोर्ट्स काउंसिल जाइए, वहाँ पे बोलिए उनको कि मुझे ये स्पोर्ट्स खेलना है, उनको डायरेक्टली बोलिए मुझे ये फॉर्म चाहिए, मुझे इस स्पोर्ट्स में जाना है। इस टाइम मैं इतना बोलूँगी, हाँ हमारे सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी साहब वहीदुर रहमान परा साहब, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं अभी स्पोर्ट्स में, जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है। हाँ आप वहाँ जाइए,
इंशाल्लाह अगर आप आना चाहती है बेशक आप आ जाइए. मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में अपनी एकेडमी है मेरी, वहाँ पे आप वहाँ भी आ सकती है, मैं आपको वहाँ पे कोचिंग दे सकती हूँ. बहरहाल कुदसिया, हम यही समझते हैं कि आपने जो राह ली है एक अलग सी राह ली है अपने लिए, लेकिन आपकी जो हिम्मत है, आपका जो इस्तक़लाल है, उस पर आप डटे रहेंगी और मेरे ख्याल में जो कामयाबियाँ हैं वो आपके कदम छुएंगी. आप हमारे स्टूडियोज़ में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आइए चलते हैं इमरान गुल के पास. नाजरीन, चंद ही दिन कबल हमारी रियासत की फ़ुटबॉल की तारीख़ में एक नया बाब जुड़ गया. कश्मीर FC ऐसा पहला क्लब बन गया जिसको बीरून मुल्क जाने का मौका मिला और ये एक सुनहरी बाब जुड़ गया हमारी फ़ुटबॉल में. कश्मीर FC की टीम चंद ही साल पहले वजूद में आई और स्कॉटलैंड का दौरा किया रियल कश्मीर FC की टीम ने, और दौरे पर 4 मैचेस खेलने के अलावा कई टीमों के साथ सेशंस, टेक्निक्स को लेकर और टैक्टिक्स को लेकर कश्मीर FC की टीम को अटेंड करने का मौका मिला. बिलाशुबा बीरून मुल्क जाकर किसी भी टीम के लिए एक नया एक्सपोजर मिलता है और यकीनन इन उभरते हुए खिलाड़ियों को स्कॉटलैंड जाकर आगे अपने फुटबॉल को मज़ीद निखारने का मौका मिलेगा. रियासत के शायकीन फुटबॉल में खुशी की लहर दौड़ गई कि अपकमिंग फुटबॉल टैलेंट्स को स्कॉटलैंड जाने का मौका मिला. ये न सिर्फ कश्मीर FC स्क्वाड के लिए बल्कि रियासत के फुटबॉल के साथ वाबस्ता सभी लोगों के लिए एक फ़ख्र की बात है. आई लीग के B डिवीज़न में कश्मीर FC की टीम ने शिरकत की और बिल्कुल एक नैरो मार्जिन से B डिवीज़न के मेन राउंड में नहीं पहुंच पाई गोल डिफरेंस की वजह से, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी है. रियासत में गुज़श्ता चंद साल के दौरान ये 2 क्लब्स वजूद में आए हैं, लोन स्टार FC और रियल कश्मीर FC, जो इस तरह की फ़ुटबॉल खेल रहे हैं कि हम यकीन से कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में कई और स्टार सामने आएंगे. भारतीय फ़ुटबॉल के कई नामवर फुटबॉलर्स ये कहते हैं कि रियासत में फ़ुटबॉल का टैलेंट जो है बिल्कुल मौजूद है. चाहे मेराजुद्दीन वड्डू की बात की जाए जो ISL तक पहुँचे, या अशफाक अहमद की बात की जाए जिन्होंने ISL में शिरकत की, तो रियल कश्मीर FC से भी हमें ऐसे खिलाड़ी मिल सकते हैं जो हाल ही में स्कॉटलैंड से आए हैं. ये मुख्तसर बात थी उस फुटबॉल क्लब की जो रियासत का पहला फुटबॉल क्लब बना जिसको बीरून मुल्क जाकर फुटबॉल खेलने का मौका मिला. तो नाजरीन, आपसे इजाज़त लेने से कबल आपको ये याद दिला दें, आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें ईमेल कीजिए. हमारा email ID जो है आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे आया चाहता है. आप अपनी आरा, आप अपनी सजेशंस या आपकी जो भी राय है वो प्रोग्राम के बारे में आप लिखें ddksrinagar@gmail.com पर, या आप हमें मेल कर सकते हैं ddksrinagarjk@gmail.com पर. नाजरीन, ईमेल करने के अलावा आप फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं. फेसबुक पर आप हमें पा सकते हैं facebook.com/dd कशर चैनल. हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/dd कशर चैनल. इतना ही नहीं, यूट्यूब पर आप हमारे प्रोग्राम भी देख सकते हैं और आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं youtube.com/c/dd कशर पर. नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जो मेहमान शामिल थे उनका शुक्रिया अदा करते हैं. कुदसिया, आपने प्रोग्राम में काफ़ी मुफीद बातें बताई, खासकर ख़वातीन के स्पोर्ट्स के हवाले से. उम्मीद है कि सभी नाजरीन को काफ़ी पसंद आई होंगी. साजिद साहब, आपने प्रोग्राम में हमारा साथ निभाया, आपका भी शुक्रिया. और आरिफ परे, आपने भी प्रोग्राम में J&K के स्पोर्ट्स का हाल सुनाया, आपका भी शुक्रिया. नाजरीन, आगे के प्रोग्राम्स में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी. आपसे यही कहेंगे, बी स्पोर्टी, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़.